السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت شاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمیم قلب سے مبارکبادی کے گلدستے نظر ہے جمیع احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت و محبان و غلامان تاج شریعت، نبیات گجرات کو، جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ عظمت مصطفیٰ و اصلاح معاشرہ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس حیثیت سے شرکت کی حصہ لیا، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف، اللہم صل علی سیدنا مولانا سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے عالموں کی رحمت بنا کر۔ میرے آقا سارے عالموں کی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، جس کا مطلب و معنی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کا رب ہے، اللہ جس کا رب ہے، سرکار اس کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اب تک آپ یہ آیت پڑھتے آئے، سنتے آئے، لکھتے آئے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ماں مانا رحمت، رحمت کے معنی کیا ہے؟ رب نے فرمایا رحمت للعالمین، سارے عالموں کی رحمت، تو رحمت کے معنی رحمت للعالمین کو کیسے سمجھو گے؟ تو عزیزان گرامی، رحمت للعالمین کا معنی اور مطلب، میننگ اور ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے یا تو آپ کو تفاسیر قرآن کا سہارا لینا ہوگا یا علماء حق کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت اگر علماء کہہ دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن حق کی قید کیوں لگائی؟ تو نڈیاڈ والو، اے گجرات والو، سنو، آج اس کی حاجت پڑ رہی ہے، آج اس کی ضرورت درپیش ہے، کیونکہ بہت سے مولاناؤں کی فہرست سے باہر نکل کے مال آنا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مال آنا، کہیں سے بھی آنا، بس مال آنا۔ کیا آنا؟ بس مال آنا۔ صبح و شام انہیں یہی فکر ہے اور ان کا یہی وظیفہ ہے، 6 آیت در گھسیٹ عام باشد کے کبھی۔ یہ اہل شہنشین سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دوں۔ اگر اس جملے کا معنی اور مطلب حیدرآبادی زبان میں اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، بس لیتا جا، لیتا جا، قبول کرتا جا۔ یہ ہے وہ لوگ جو آج کمرشل ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا سے مولانا ہو گئے، انہیں بس پیسے کی فکر ہے، انہیں بس آمدنی کی فکر ہے، اور وہ اسی فکر میں مبتلا ہو کر آج حق کو چھپانے اور باطل کا ساتھ دینے کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صورت دے کر مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یار سیٹ آدمی ہے،
रियायत तो करनी पड़ेगी, गुंजाइश तो निकालनी पड़ेगी, कुछ बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, बैन बैन वाली पॉलिसी तो इख्तियार करनी पड़ेगी। लिहाजा अब सेठ को राजी करने में लगा है, सेठ की मदासराई में लगा है, सेठ को खुश करने में लगा है, उसको मस्का लगाने में लगा है, मक्खन लगाने में लगा है। अजीजाने गिरामी, ये वो लोग हैं जो आज दीन को बेच रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज सेठों को राजी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के करीब ना जाना, जब कभी करीब जाना तो मौलाना के करीब जाना, उलमाए हक के करीब जाना। और वो कैसे होते हैं? वो कमर्शियल नहीं होते, वो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका अंदाज क्या होता है? उनका अंदाज ये होता है कि वो डंके की चोट पर कान में नहीं, मैदान में हक को बयान करते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार और अहले सरवत उन्हें खरीदने की या मरऊब करने की कोशिश करता है तो वो आला हज़रत की ज़बान में यही जवाब देते हैं, करूँ मथा अहले दुआ रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं बताऊँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे रिसालत, शहजादे शहबादे दक्कन, जश्ने आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। शरिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। कौन बना मेहमान काबा? हम सब की बख्शिश का जरिया शरिया, ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। वही ताजु शरिया फरमाते हैं जो पिया को भाए अख्तर, वाह, वो सुहाना राग है जिससे ना खुश हो पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। तो वक्त की किल्लत दामनगीर है, तो मैं ज़्यादातर तफसीलात में आपको लेकर नहीं उतर सकता। बस जितना वक्त मैसर आया है उसी वक्त में कुछ अहम पैगामात आपकी समातों तक पहुंचाकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। तो मैंने पूछा था आपसे कि रहमतुल आलमीन को कैसे समझेंगे, क्या मतलब और इसका माना है। क्योंकि ये आयत तो हम पढ़ते आए, सुनते आए, बोलते आए, लिखते आए, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं की है कि रहमतुल आलमीन को कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपसे बताया था कि या तो आपको तफासीर कुरान का सहारा लेना होगा या फिर उलमाए हक की बारगाह में ज़ानो अदब तय करना होगा। और जो उलमाए हक हैं उनकी पहचान मैंने करवा दी आपको। तो उलमा की इज्जत करो, उलमा की कदर करो और उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करो। उन्हें तुम अपना जर खरीद गुलाम ना समझो, यानी कि हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, हम इनको सैलरी दे रहे हैं, तो अब ये हम जो चाहेंगे वो यही करेंगे, हम बोलेंगे तो ये सुनेंगे। अगर हम इनसे बताएंगे कि रद्द नहीं करना है तो फिर ये रद्द नहीं करेंगे। और कुछ तो ऐसे अहमक ट्रस्टी, मस्जिद के जिम्मेदार पाए गए हैं जो अपने इमाम को दबा दबा के रखते हैं, डरा डरा के रखते हैं और उन्होंने ऐसा वहां पर माहौल कर दिया है कि तकबीर तहरीमा से लेकर खुरूज भी सुनही तक, यानी
پہلی تکبیر جو پکارتے ہیں امام صاحب اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ ہو گئی تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد اب پوری نماز ادا ہو رہی ہے، ارکان نماز ادا ہو رہے ہیں، واجبات سنن سب ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیر دیا، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ تو وہ ٹرسٹی لوگ، وہ ذمہ دار لوگ ایسا ماحول سیٹ کر دیے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بسنعہ تک امام ہے۔ امام ہے، اور جب اس نے سلام پھیر دیا تو اب ہم اس کے امام ہیں، اب ہم اس کے امام ہیں۔ ہم جو بولیں گے وہی کرے گا، ہم جو بولیں گے ویسے ہی کرے گا۔ ہم نے کہہ دیا، منع کر دیا کہ حضرت نام لے کر کسی کا رد نہیں کرنا، جو آتا ہے آنے دو۔ ہم کہتے ہیں آپ کو جس کا بھی جنازہ آ جائے آپ سوال نہ کرو کہ کس کا ہے، جس کے یہاں آپ کو کہا جائے نکاح پڑھانے کے لیے چلے جاؤ۔ یہ ہے آج کے جاہل، یہ ہے آج کے وہ دنیا دار ٹرسٹی جنہیں ایمان عقیدے کی سلامتی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں فکر ہے تو اپنی گدی کی فکر ہے، انہیں فکر ہے تو اپنے اقتدار کی، اپنے پاور کی فکر ہے، اور انہیں فکر ہے تو مسجد کے چندے کی فکر ہے۔ مسجد کا چندہ کم ہو جائے گا نا حضرت، اگر آپ رد کرو گے مصلی کم ہو جائیں گے، اور مصلی کم ہو گئے تو پھر چندہ کم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ آج اماموں کو ایسے ڈرا ڈرا کر، دھمکا دھمکا کر، اور یہ اپنے راستے پہ چلا چلا کے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی سنو کان کھول کر، امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اور یہ سمجھو کہ مدرسے میں 9 سال آپ کے امام نے نکالے ہیں، پتلی دال اور موٹے چاول نگل نگل کر علم حاصل کیا، مچھروں میں سو کر درس حدیث پڑھا، واش روموں کے باہر قطار میں کھڑے ہو کر علم فقہ حاصل کیا ہے، ہر تکلیف و مصیبت کو گوارا کر کے وہ فارغ التحصیل ہوا ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کو ڈراؤ مت، اس کو دھمکاؤ مت، اس کو اپنا زرخرید غلام نہ سمجھو، بلکہ یاد رکھو کہ عالم کی عزت، علماء حق کی عزت، علماء حق کا مقام و مرتبہ ایسا بلند و بالا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی ایک بات سر دست ٹکرا گئی، اب چلتے چلتے وہ بھی سن لیجئے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ہم یہاں 4 دروازوں کی بات کریں گے۔ ایک دروازے پر لکھا ہوگا شہید، ایک دروازے پر لکھا ہوگا حاجی، ایک دروازے پر لکھا ہوگا سخی، ایک دروازے پر لکھا ہوگا عالم۔ دروازے ہیں یہ جنت کے، جس پر لکھا ہوا ٹائٹل کہ جس دروازے پر شہید لکھا ہے، اب ہر شہید اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ جس پر لکھا ہے حاجی، ہر حاجی حج کرنے والا جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ ایک دروازے پر لکھا ہے سخی، سخاوت کرنے والا، جتنے سخی گزرے ہیں دنیا سے وہ سب اسی دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ایک دروازے پر لکھا ہوگا عالم، جتنے علماء حق ہوں گے، جتنے بھی علماء حق ہوں گے، یعنی شریعت والے، شریعت والے علماء حق کون ہیں؟ شریعت والے
اور مولانا کون ہے؟ طبیعت والا. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی بات کو طویل نہ کروں. اب شہداء کی جماعت دروازے کے سامنے، حجاج کی جماعت دروازے کے سامنے، تمام سخیوں کی جماعت دروازے کے سامنے، تمام علماء حق کی جماعت دروازے کے سامنے. اب یہاں پر یہ پوچھا جائے گا ایک دوسرے سے کہ پہلے کون جائے گا؟ پہلے کون جائے گا؟ تو شہید کہے گا میں پہلے، حاجی کہے گا میں پہلے، سخی کہے گا میں پہلے، عالم کہے گا میں بھی پہلے. تو حضرات جب یہ آپس میں اس بات کو لے کر الجھ جائیں گے کہ بھائی اب جائیں گا پہلے کون؟ شہید کہہ رہا میں پہلے، سخی کہہ رہا میں پہلے، حاجی کہہ رہا میں پہلے، عالم بھی کہہ رہے میں پہلے، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرات گرامی حضرت جبریل امین کو رب تعالیٰ روانہ کرے گا اور کہے گا جبریل جاؤ اور فیصلہ کرو. حضرت جبریل امین آئیں گے اور پوچھیں گے کیا معاملہ ہے؟ کہا جنت میں جانا ہے. کھڑے ہیں لیکن یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ پہلے اندر جائیں گا کون؟ پہلے داخلہ لیں گا کون؟ تو حضرت جبریل امین پوچھیں گے کون کون دعوے دار ہے؟ کہا سب دعوے دار. کہا اس دعوے کی دلیل، اس دعوے کی دلیل. تو شہداء کہیں گے ہم نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، ہم نے میدان کارزار کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے اپنے اعضائے جسمانی کو کٹایا ہے، تو ہم شہادت کے درجے اور مرتبے کو پہنچے ہیں، ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو حضرت جبریل امین ان سے پوچھیں گے دلیل دینے کے بعد یہ بتاؤ اے شہداء کی جماعت، شہادت کا مرتبہ اور درجہ اور فضیلت تم کو کہاں سے پتا چلی؟ کہاں سے؟ تو شہداء کہیں گے علماء سے. کہیں گے علماء سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ شہداء کی فضیلت میں رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بھی آیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اس کا مفہوم و مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ساری تفصیلات شہداء کو اگر پتا چلی ہے تو علماء کے ذریعے سے پتا چلی ہے. حضرت جبریل فرمائیں گے رک جاؤ اے حجاج، تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں ہم پہلے جائیں. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ تو ہم نے سفر مقدس کو پورا کیا ہے، ہم نے سفر حجاز میں، سفر حج میں ہم نے بہت ساری صحبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے ارکان حج کے پورے کیے ہیں، ہم نے مطاف میں طواف کیا ہے، رمی جمار کیا ہے، مزدلفہ گئے ہیں، مینا گئے ہیں، عرفات گئے ہیں، قربانی کی ہے، حلق کیا ہے، ہم نے بہت ساری صحبتیں برداشت کی ہے. تو ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو حضرت جبریل ان سے فرمائیں گے اے حجاج یہ تو بتاؤ کہ ارکان حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ تم کو کہاں سے پتا چلا؟ تو حاجی کہیں گے عالم سے پتا چلا، عالم سے پتا چلا. تو پھر حضرت جبریل کہیں گے رک جا. سخیوں سے پوچھیں گے اے سخیوں تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ کہیں گے ہم نے اپنے حلال کمائی کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے. ہم نے اپنی گاڑی کمائی، اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے. تو ہم اسی وجہ سے پہلے جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو پھر حضرت جبریل ان سے بھی پوچھیں گے
یہ بتاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت تمہیں کہاں سے پتا چلی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، زکات کے مسائل تم کو کس نے بتائے ہیں؟ فطرے کے مسائل تم کو کس نے بتائے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے مسائل تم کو کس نے بتائے ہیں؟ تو پھر سخیوں کی جماعت بھی یہی جواب دے گی کہ ہم کو عالموں نے بتایا ہے، ہم کو عالموں نے بتایا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل امین یہ فیصلہ سنا دیں گے، اے شہداء، شہادت کی فضیلت و مرتبہ و درجہ تمہیں علماء سے پتا چلا ہے۔ اے حاجیوں، ارکان حج و عمرہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں تم کو علماء سے پتا چلا ہے۔ اے سخی، تم کو سخاوت کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، یہ بھی بتانے والے علماء ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء کو جنت میں بھیجا جائے گا، سب سے پہلے علماء کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو حضرت جبریل امین سے حضرات علماء کہیں گے کہ اے جبریل امین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی پہلے آپ سخیوں کو جنت میں داخل کر دیجئے، اس لیے کہ سخیوں نے سخاوت کی ہے، مدرسے چلے ہیں تو ہم فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ بنا مہمان کعبہ۔ الشریعہ کا الشریعہ۔ علماء کہیں گے ہم سے پہلے سخیوں کو داخل کر دو، کیونکہ انہوں نے سخاوت کی، ان کی گاڑی کمائیوں سے مدرسے چلے، کتابیں چھپی، ہم پڑھ پائے، ہم فارغ ہو پائے، یہ ان کے خرچ کرنے کی بدولت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، مدرسوں کی خدمت کرو، علماء کی بھی خدمت کرو۔ مدرسہ اگر نہیں ہے تو قائم کرو کہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ آج اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، آج ہم بچوں کو اپنے اسکول میں ٹھونس کے بھیج رہے ہیں۔ باہر نو ایڈمیشن کا بورڈ لگانے کے باوجود بھی ہم پیچھے سے بیک ڈور سے ہم انٹری لیتے ہیں، ایسے کانٹیکٹس نکالتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ بچہ ہمارا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے۔ اس کا 10 لاکھ روپے ڈونیشن دینے کو تیار، سال کی 5 لاکھ روپے فیس بھرنے کو تیار، بس بچہ وہ اسکول میں چلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے شہر کے امیر لوگ اسی اسکول میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ لہذا ہم بھی اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجیں گے۔ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ہم بھی اپنے بچے کو اسی اسکول میں داخلہ کروائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسکولوں میں ایڈمیشن 2 سال پہلے لیا جا رہا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 2 سال پہلے لیا جا رہا۔ فارم فل اپ کر کے دے دو بھیا، گنجائش ہوگی تو فون آئے گا، آپ کو میسج آئے گا اسکول سے، پھر آپ آ کر کے اپنے بچے کا داخلہ کروانا۔ تب تک کوئی گنجائش نہیں، آپ فون نہیں کرو گے، آپ چکر نہیں لگاؤ گے، آپ کسی کا دباؤ نہیں بناؤ گے، ہم کانٹیکٹ کریں گے آپ کو۔ اتنی ڈیمانڈ، پیسے لے کر ڈیمانڈ، فیس لے کر ڈیمانڈ، او ہو۔ اور مدرسوں میں بلایا جا رہا ہے، آ بابا مدرسے میں آ بیٹا مدرسے میں پڑھ لے۔ یہ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ مسجد کا مائک کھول کر کے بستی میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضرت بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے روانہ کرو۔ کسی کے کام پہ جو نہیں رہ رہی ہے، سب اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ خدمت خلق ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ ارے کی مدد، کہاں کی مدد؟ بڑا ڈاکٹر بنے گا، بڑا انجینئر بنے گا، پیسہ بہتا ہوا ہے، پیسہ چلتا ہوا آئے گا، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی، زندگی کے تمام آسائش ہمارے کو مل جائیں گے۔
بڑا سا مکان ہوگا، بہترین سا ٹی وی ہوگا، بڑا سا فرنیچر اور فریج ہوگا. عزیزان گرامی، پھر بات طویل ہو جا رہی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ضرور اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ضرور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اے ادیان والوں کہ انہیں سب سے پہلے سچا مسلمان بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچا مسلمان بناؤ. اور یہ یاد رکھو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ درس نظامی میں شعبہ ادب میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے القلیوبی. علامہ شہاب الدین القلیوبی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب آج سے 550-600 سال پرانے کے بزرگ. علامہ شہاب الدین القلیوبی نے اسی اپنی شہرآفا کتاب القلیوبی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں ایک قاضی تھا، بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا اور نئے نئے نام پر محصول لیتا، ٹیکسز لیتا ان سے. چلو اس بات کا ٹیکس نکالو، اس بات کا ٹیکس نکالو، اس بات کا ٹیکس نکالو. وہ شاہی خزانہ بھرنے میں لگا تھا. لوگ بیزار تھے، ان کی گاڑی کمائی، خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی یہ ٹیکس کے نام پہ چھین لیتا تھا. سارے لوگ بیزار تھے اس سے. حضرات گرامی، بات کو ذرا مختصر کر دوں کہ جب وہ مرا نا تو اس کی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا، اور جب وہ تو برا تھا اور برے کام کر کے گیا تھا تو برا انجام ہوا اس کا. اچھے کا انجام اچھا، برے کا انجام برا. اللہ کا عذاب اس کو گرفتار کر لیا، اللہ نے اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا اور وہ درد سے چیخ رہا، چلا رہا. حضرات، اس کی بیوہ کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا جب 4 برس 4 مہینے 4 دن کا ہوا تو اس موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ تسمیہ خوانی، بسم اللہ خوانی. یہ تو اپنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اور خاص طور پہ کوئی ینگسٹرز کو تو بالکل بھی نہیں پتہ. اور کوئی ان سے آپ پوچھ لو اینیورسری کس کو کہتے ہیں، برتھ ڈے کس کو کہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر پارٹی کس کو کہتے ہیں، نائٹ آؤٹ کس کو کہتے ہیں، پب کس کو کہتے ہیں، بار کس کو کہتے ہیں، ڈیٹنگ کس کو کہتے ہیں، میٹنگ کس کو کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیسے بزی رہا جاتا ہے. یہ پوچھو ان سے، یہ سب سارے سوال کی جواب دے دیں. ہر ان سے پوچھو کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب اولاد ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے، ان کو نہیں پتا. تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے، بچوں کی بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ شریف. تو جب اس قاضی کا بچہ اس عمر کے حصے میں پہنچا تو قاضی کی بیوی نے اپنے بچے کی تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی اور علاقے کے ایک امام صاحب کو بلوا لیا. امام صاحب سے کہا میرے بچے کی تسمیہ خوانی کروا دیجئے. امام صاحب نے بچے کو آگے بٹھا لیا اور اس بچے سے کہا قاضی کے پڑھ بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس قاضی کے بیٹے نے طلاقی زبان میں طاؤس پڑھا. پھر آپ کے استاد نے، اس امام صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر اس بچے نے طلاقی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. ابھی یہ رحمان و رحیم اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں قاضی پر سے عذاب اٹھا لو. تو حضرات سنو، اب یہاں غور سے سنو کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ قاضی پر سے عذاب اٹھا لو. تو رب تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے عمل کرتے ہوئے قاضی پر سے عذاب اٹھا لیا. پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے مولا یہ تو عذاب کا مستحق تھا، تو نے عذاب کیوں اٹھوا لیا؟ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا اس لیے اٹھوا لیا کہ اس کی اولاد مجھ کو رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی اولاد مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہی ہے.
اس کی اولاد مجھے رحمان کہے، اس کی اولاد مجھے رحیم کہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ اٹھاؤ عذاب۔ اسی لیے کہا میں نے، جو بچے، جن کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے والدین کو بخشوا لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی مثال کافی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، لوٹ کے آ جاؤ اسی بات کی طرف کہ امام لوگوں کو آج دبایا جاتا ہے، حق بولنے سے روکا جاتا ہے، رد کرنے سے روکا جاتا ہے، اور وہ دنیا دار ٹرسٹی لوگ صرف اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اماموں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ بند کرو یہ سلسلہ اور امام کو امام رہنے دو، امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اور امام جو کہے اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، نہ کہ تم آرڈرز دے کر عمل کرواؤ۔ عزیزان گرامی، تو آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رحمت للعالمین کو کیسا آپ ڈیفائن کریں گے، کیسے سمجھیں گے، اس کا معنی اور مفہوم کیا نکلتا ہے؟ تو حضرات، رحمت للعالمین کا معنی ہوتا ہے سارے عالموں پر مہربانی کرنے والا۔ ارے ذرا زور سے، نبی کی تعریف سن کر خوش نہیں ہوں گے تو کب خوش ہوں گے آپ؟ سارے عالموں پر مہربانی کرنے والا، رحمت للعالمین کا معنی سارے عالموں پر مہربانی کرنے والا۔ تو اب یہ ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ رحمت للعالمین کا معنی مطلب کیا ہے؟ سارے عالموں پر مہربانی کرنے والا۔ تو نڈیات والوں، مہربانی کرنے والے کے لیے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں۔ مہربانی کرنے والے کے لیے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں، اور انہی لازم چیزوں میں سے پہلی چیز ہے مہربانی کرنے والا زندہ ہو۔ مہربانی کرنے والا زندہ ہوگا تبھی تو نہ مہربانی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سیٹ آپ کی مسجد کو اور مدرسے کو ہر مہینہ 1100 روپے کا چندہ دیتا ہے اور ایک مہینے میں چندہ نہیں آیا تو آپ پہنچ گئے دینے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ سیٹ صاحب کی میت پڑی، سیٹ صاحب کی میت ہے رکھی ہوئی، تو آپ رسید بک لے کر چلے گئے اور کہا کہ سیٹ صاحب ماہانہ 1100 روپے کا آپ کا چندہ ہے، دے دیجئے۔ بولیے میت دیں گی چندہ؟ مہربانی کریں گے میت کو؟ تو پتا چلا مہربانی وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ہمارا نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، وہ تو اس شان سے زندہ ہے کہ ہم جیسوں کو زندگیاں عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ غور فرمائیے گا، یہ شہ نشین، یہ فرش، یہ روشنی، یہ مائک، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ کرسی، یہ صوفہ، یہ سب کب تک ہے؟ جب تک باپو یہاں ہے، جب تک مفتی صاحب یہاں ہے، جب تک میں یہاں ہوں، جب تک آپ یہاں ہیں، اور جب ہم سب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو یہ اسٹیج ہٹا لیا جائے گا، یہ روشنی بجھا دی جائے گی،
یہ فرش لپٹ لیا جائے گا، یہ ساؤنڈ سسٹم لے کر چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، کیا مطلب نکل کے آیا کہ اس محفل میں ہم جب تک ہیں یہ ساری رونقیں ہیں، اور ہم چلے جائیں تو یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں۔ تو اب اسی مثال کے ذریعے سمجھو، رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چاند و سورج کی تبدیلیں نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ستاروں کی انجمن نہ ہوتی۔ اب اس کو سمجھو، میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے وہ جہان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ جشن آمد مصطفیٰ، جشن عظمت مصطفیٰ، شہزادہ حضور شہباز دکن۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، حق ہے، حضرت حق جان ہے تو جہان ہے۔ حق ہے۔ حضرات، ہمارا نبی زندہ، بے شک بے شک۔ کہو حق ہے۔ اور یہ چموڑیے جو نبی کو مردہ بولے، مردہ سمجھے، مردہ جانے، مردہ بتائیں، مردہ لکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خود مردہ ہے، جیتے جی مردہ ہے، اس کا ایمان مردہ ہے، اس کا عقیدہ مردہ ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے۔ اسے کہہ دو، تیرا کوئی خود ساختہ اور نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا، ہم سنیوں کا نبی تو اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کا نبی اپنی قبر انور میں، ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضرات، اب ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمثیل کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں یا تقابل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، شیطان زندہ ہے؟ اگر ان چموڑیوں سے پوچھو شیطان زندہ ہے تو کہیں گے ہاں زندہ ہے۔ پھر ان چموڑیوں سے یہ پوچھنا، کیا وہ اپنی طبیعت و مرضی سے زندہ ہے؟ تو چموڑیا کہے گا نہیں، اگر اللہ نے زندہ رکھا۔ ارے ذرا خوش ہو جاؤ یار، اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس کی کیا ہوگا؟ تو چموڑیے تو کہتا ہے کہ شیطان زندہ ہے اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اوکے، اب یہ جواب دے، نبی زندہ ہے؟ تو کہتا نہیں، یہ تو ختم ہو گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کتاب میں۔ اسی لیے تم سے کہتے ہیں اے نڈیال والوں، دیکھو کیسے بےہودے اور گندے لوگ ہیں یہ، کہ نماز پڑھ کے سر پہ ٹوپی لگا کے، چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور جیب میں مسواک کی کاڑی رکھ کے یہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، اور تم کو ایسے لوگوں سے محبت ہے جو نبی کے گستاخ ہیں، تمہیں ایسے لوگوں سے محبت ہے جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگوں سے محبت ہے
جو ایسے لوگوں سے تمہیں محبت ہے جو ہمارے نبی کی شان میں ایسی بکواس بکتے ہیں، ہمارے نبی کو مردہ کہتے ہیں، مر کے مٹی میں مل گیا کہتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو گیا کہتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی ایسا کہتے ہیں، ان کی مزار کو لیٹا ہوا بت بتاتے ہیں، تم کو ایسے لوگوں سے محبت ہے؟ ارے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے دل و دماغ سے یوں نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکتے ہو۔ اگر محبت کرنا ہے تو ایسے غداروں سے نہیں، نبی کے وفاداروں سے محبت کرو۔ نبی کے وفاداروں سے محبت کرو، اور نبی کے وفادار نبی کو مردہ نہیں، نبی کے وفادار نبی کو زندہ کہتے ہیں، اور اپنے امام کی زبان میں یہی گنگناتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ شیطان کو زندہ مان لیا، نبی کو کہتا مر کے مٹی میں مل گیا۔ اسی طرح سے اس سے پوچھو، اس چموڑیے سے، شیطان کو اختیار ہے تو آگے سے ہماری اصلاح کرتے ہوئے کہے گا حضرت جمع کا صیغہ لائے، اختیارات ہے، اختیارات ہے، جہاں چاہے چلے جائے، جس کی چاہے اس کی صورت اپنا لے، ہاں سانپ بن جائے، بچھو بن جائے، بکری بن جائے، کتا بن جائے، بلی بن جائے، کچھ بن جائے، اللہ نے اس کو وہ اختیار دیا ہے۔ لیکن سنو، میرے نبی فرماتے ہیں شیطان سب کی طرح ہو سکتا ہے لیکن میری طرح نہیں ہو سکتا۔ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ بات قابل غور ہے، نبی فرما رہے شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ ذرا شیطان کے چیلوں کو جگاؤ جو کہتے نبی کی طرح اپنے آپ، کہتے اپنے آپ کو نبی کی طرح، ذرا ان کو یاد دلاؤ، نبی فرما رہے تیرا گرو شیطان گرو ہو کر نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو چیلا ہو کر نبی کی طرح کب ہو سکتا ہے؟ تو چیلا ہو کر نبی کی طرح کب ہو سکتا ہے؟ نادان ہوش کی آنکھیں کھول، کس سے برابری کی بات کر رہا ہے؟ کس سے ہمسری کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ارے یہ منہ اور مسور کی دال، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حساب کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ نادان، نبی بشر ہے، نبی کی بشریت کا انکار نہیں، لیکن بشر کہنا چاہتا ہے تو پھر بشر کہنے سے پہلے بشر کہنے کا سلیقہ سیکھ، بولنے کا طریقہ سیکھ، اور وہ سلیقہ و طریقہ تجھے میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے ملے گا کہ دیکھ میرے اعلیٰ حضرت نے کیسے نبی کو بشر ثابت کیا ہے، خدا کی قسم کہنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتا پہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بزرگوں اور دوستو، نبی بشر ہیں لیکن بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور اس عقیدے پر جو ہے وہ ہے خوش عقیدہ، اور جو اس عقیدے سے ہٹ گیا وہ ہے بد عقیدہ۔ اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم نے چموڑیوں سے پوچھا شیطان اختیار رکھتا ہے؟ تو کہا اختیارات رکھتا ہے، سمندر کی لہروں پہ تخت لگائے، آسمانوں میں پرواز کر جائے۔ آپ نے اکثر کوئی ستارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہوا دیکھا ہے؟
دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا تو یہ نصارہ لوگ جو ہے نا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس ٹوٹتے ستارے کو دیکھ کر دعا کر لو اللہ جلدی قبول کر لے گا. غلام بنی And as they say, میں پجے کا کہاں ایک دعا کر لو وہ ٹوٹتے ستارے کو دیکھ لو وہ ان کے لیے ہوگا. مسلمانوں تمہارے لیے نہیں. تم دعا نہیں کرو گے تم پڑھو گے لاہور, کیونکہ وہ جو گر رہا ہے وہ ستارہ نہیں وہ شیطان ہے جو گیا تھا جاسوسی کرنے, جو گیا تھا فرشتوں کی باتیں سننے. پہلے تو سن لیتا تھا پھر بعد میں رب تعالیٰ نے پہرا لگا دیا, اس کے لیے سرحد باندھ دی اور وہاں پر وہ جانے کی کوشش کرتا ہے. فرشتے وہاں پر ایسی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ آگ کے کوڑے سے اس کو مارتے ہیں اور جب اس کو مار پڑتی ہے نا تو پھر یہ گرتا ہوا نیچے آتا ہے, جلتا ہوا نیچے گرتا ہے. عزیزان گرامی اب ایک ہی ایک سوال ہے یہاں پر, وہ اتنی آسمان کی بلندیوں پر گیا کیسے؟ کیا اس کے پاس کوئی چارٹر پلین ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی پلین ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی A320 ایئر بس ہے؟ کیا اس کے پاس میں کوئی راکٹ ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے؟ عزیزان گرامی اللہ کی دی ہوئی طاقت, اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنا پر وہ آسمان کی بلندیوں پر جا رہا ہے. ارے مردود چموڑیے, تجھے شیطان کا بغیر کسی آسرے اور سہارے کے آسمان کی بلندیوں میں جانا تو قبول ہے, اور میرے آقا کا سفر معراج پر تو اعتراض کرتا ہے اور براق پر بیٹھ کر جانا تجھے قبول نہیں ہے. ارے یہ تیری قسمت میں نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اسی لیے ہم کہتے ہیں اے نبیات کے سنی مسلمانوں, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ الحمدللہ ہم نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں, ہم نبی کی معراج بھی مناتے ہیں. تو ان چموڑیوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے میلاد نہ مناؤ بلکہ یوم وفات مناؤ. تو ان سے کہہ دو ہم وفات مانتے ہیں مناتے نہیں ہیں, اور ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی کا آنا میلاد ہوتا ہے, نبی کا جانا معراج ہوتا ہے. الحمدللہ نبی کا آنا میلاد ہے, نبی کا جانا معراج ہے. عزیزان گرامی سبحان اللہ. تو اب سنو, شیطان کو یہ مختار مانے اور نبی کو یہ مجبور. کیا بولتے نبی کے بارے میں پوچھ لو ان سے, ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. نہ بابا مت دیکھو, اپنے علماء سے پوچھ لو, اپنے علماء سے پوچھ لو. پڑھو مت اور جاؤ مت جب تک کہ تم پختہ نہ ہو جاؤ, جب تک کہ تم پکے نہ ہو جاؤ. اس نام پر, پکے کرنے کے نام پر بہت سے پکے سڑ جا رہے. ماشاء اللہ. دیکھو سیب کا باکس دیکھا ہے, سفرچند, ایپل, اوکے. عزیزان گرامی 105 پیس کا باکس ہے. کتنے پیس ہے اس میں؟ 105 پیس کا باکس ہے. اس میں سے ایک سڑ گیا. کتنا جی؟ ہاؤ مچ؟ اونلی 1. ایک سڑ گیا. تو کسی نے کہا 105 ہے اور ایک سڑ گیا ہے, ہاں. 104 اچھے ہیں, ہاں. تو اس سڑے ہوئے کو رہنے دیں. یہ 104 مل کے اس ایک خراب کو اچھا کر لیں گے. اس ایک خراب کو یہ 104 مل کے اچھا کر لیں گے.
تو دوستو اس نے وہ مشورہ قبول کر لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس ایک نے پورے 104 کو خراب کر دیا. تو عقل مندی یہی ہے کہ جو سڑ گیا اسے پہلے کنارے کرو. ایک ہی چکر میں 104 برباد نہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال سمجھ میں آ گئی؟ جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال ہو جاؤ ان پر جدا کر دے. عزیزان گرامی، شیطان کے لیے اختیار مانا اور نبی کو کہتا مشہور. اب یہ لاسٹ بات، اس سے پوچھو شیطان کو علم ہے؟ تو کہتا حضرت کیا آپ کو نہیں پتا؟ ملائکہ یونیورسٹی کا ایکس وائس چانسلر ہے وہ. ملائکہ یونیورسٹی فرشتوں کو پڑھا ہے. ایسا علم اس کے پاس کہ فرشتے جھولا جھولاتے تو جھولا جب آگے کو جاتا تو 70,000 ملائکہ کو پڑھا کر فارغ کر دیتا، اور جب وہی جھولا پلٹ کے پیچھے کو آتا تو پھر 70,000 کو پڑھا کر فارغ کر دیتا. 10 منٹ نہ ہوتے. اس کا علم ذاتی ہے، اس کا عزت کر رہا ہے شیطان کی. اسی لیے میرے ہاتھ رکھ لے ایسے احسان فراموشوں کے لیے فرمایا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. بہرحال اب نتیجہ دے رہا ہوں. نڈیال والوں تیار ہو. ہم نے چموڑیوں سے پوچھا شیطان زندہ؟ چموڑی نے بولا ہاں. نبی کے بارے میں پوچھا تو بولا نبی مردہ. ہم نے پوچھا شیطان کو اختیار؟ بولا ہاں. اور نبی کو بولا مجبور. ہم نے پوچھا شیطان کا علم تو بولے ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور نبی کے علم کے بارے میں پوچھا تو کہا نبی کا علم تو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. تو اس چموڑیے کو بس اتنا پوچھنا، اے نبیات والو، اللہ کی بارگاہ کا محبوب کون ہے اور مردود کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا محبوب کون ہے اور مردود کون ہے؟ تو چموڑیا خود اگلے گا، چموڑیا خود بولے گا حضرات ہمارے آقا محبوب ہیں اور شیطان مردود ہے. آقا ہمارے، نبی ہمارے محبوب ہے اور شیطان مردود ہے. تو ایک جماعت لگانا چموڑیے کو اور اس کو کہنا ارے ظالم سوچتا کیوں نہیں جب اللہ نے اپنی بارگاہ کے مردود کو اتنا عطا کیا ہے تو سوچ محبوب کو کتنا عطا کیا ہوگا، محبوب کو کتنا عطا کیا ہوگا. تبھی تو میرا امام پکار اٹھا اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا نہیں ہے، ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ. میرا امام پکار اٹھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور کوئی غیب کیا تم سے نبھا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. اور میرے پیر میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. دور خلیفہ قائد ملت
खलीफा गुलजार बिल्ला रात तो हमारे नबी जिंदा है, कुरान कह रहा है जिंदा है, खुद मेरे नबी की हदीस बता रही है कि नबी जिंदा है। नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ औ कमा क़ाल। आप फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह का हर नबी जिंदा है, हय्युन जिंदा है, युरज़क़ रिस्क दिया जा रहा है, रोजी उसको पहुंच रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भी मौका है जमहूरिये ऐलान कर दे, इसीलिए तो आला हजरत ने समझाया है आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया तुझे मुझे नहीं मानना है, मुझे कुछ नहीं देना है, बस मैं तुझसे इतना ही कहता हूँ जो मेरे इमाम ने कहा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, ये ऐलान कर दे, ये निदा दे दे, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। और फिर ये